الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح بادشاہ نے جیل سے بلایا اور وزیر خزانہ بنا دیا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اپنے بادشاہت کے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے اور اپنا تخت و تاج وغیرہ سب کچھ حوالے کر دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر بن گئے، بادشاہ بن گئے، تو شروع کے 7 سال تو جو گزرنا تھے وہ گزر گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ عام طور پر جو باتیں سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے واقعات کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تفصیل سے بیان نہیں کرتے، کیونکہ قرآن جو ہے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں کہ ہر قصے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. اس لیے شروع کے جو 7 سال تھے جس میں بارش ہونے والی تھی، پانی خوب ہونے والا تھا، غلہ خوب ہونے والا تھا، تو ان 7 سالوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا. بس بعد کے جب 7 سال آئے جس میں قحط پڑ گیا، غلہ اور اناج ختم ہو گیا، مصر میں بھی قحط پڑا، پورے مصر میں، اور آس پاس کے جو ملک تھے، ملک شام، فلسطین وغیرہ، آس پاس کے ملکوں میں بھی وہ قحط پڑ گیا، اناج ختم ہو گیا. لیکن آس پاس کے ملکوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو رعایا کی مدد کر سکے، ایسے مصیبت کے وقت میں اپنی رعایا کے عوام کے کام آ سکے. مصر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نبی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے انصاف کرنے والے حاکم ان کو مل گئے قسمت سے، لیکن آس پاس کے جو ملک تھے وہ بیچارے، وہاں کی عوام بہت پریشان ہوئی بھوک کی وجہ سے اور دوسرے حالات کی وجہ سے. تو اب مصر سے لگا ہوا علاقہ تھا فلسطین کا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، بھائی وغیرہ خاندان والے رہتے تھے. وہاں بھی قحط کا اثر پڑا، وہاں بھی قحط پڑ گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو، جو بڑی بیوی سے جو اولاد تھی 10 بیٹے، ان کو اناج اور غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب جگہ مشہور ہو گیا تھا کہ مصر میں آج کل ایسا بادشاہ ہے، ایسا حاکم ہے، ایسا وزیر ہے جو بہت ہی زیادہ نیک دل ہے، انصاف کرنے والا ہے اور لوگوں کا ہمدرد ہے، غمخوار ہے اور انصاف کے ساتھ سب کو غلہ دیتا ہے. یہ بات جب مشہور ہو گئی تو مصر والے بھی آنے لگے اور آس پاس کے ملکوں کے لوگ بھی غلہ خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگے. تو اب یہ 10 بھائی بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور سارے وہ بھی آئے. اب وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ شروع کر رہے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے،
فدخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم وہم لہ منکرون، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ 10 لوگ ان کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بہت ساری وجوہات لکھی ہے مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے پہچانا، اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا 40 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے جب کنویں میں ڈالا تھا تو وہ سب تو بڑے ہی تھے، وہ سب تو بالغ تھے، بڑے تھے، تو اس لیے ان کے چہروں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ بڑا ہونے کے بعد جب انسان 15-20 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد عام طور پر اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا جسم، اس کی شکل و صورت ویسی ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ 10 کے 10 پہلے سے بڑے تھے، بالغ تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا، ان کی شکلیں جیسی کی ویسی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں پہچان سکے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، اب تو بہت ساری چہرے میں اور جسم میں تبدیلی آ چکی تھی، اس وجہ سے نہیں پہچانا۔ اور زمانہ بہت 40 سال گزر گئے، اس وجہ سے بھی انہوں نے نہیں پہچانا، وقت بہت زیادہ گزر گیا۔ اور تیسری بات، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے وہ آج مصر کے تخت پر ہوگا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، دور دور تک گمان میں نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں ڈال کر ختم کرنے کی کوشش کی تھی آج وہ مصر کا وزیر بادشاہ بن چکا ہوگا، اس لیے انہوں نے نہیں پہچانا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ دیکھیے فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، فا لایا گیا، دیکھیے فعرفہم، 2 جگہ فا اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ فا عربی میں تعقیبیہ آتا ہے، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیسے ہی آئے فوراً ان کو بلا لیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سسٹم ایسا بنایا تھا، نظام ایسا بنایا تھا کہ ان تک ہر کوئی آسانی سے پہنچتا تھا۔ حکومت کرنے والا جو حاکم ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ پہرے دار رکھے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، فوج رکھی ہوئی ہے، 10 لوگوں سے پوچھنا پڑ رہا ہے، پھر جانے کے لیے موقع مل رہا ہے، یہ سب کافروں کا طرز حکومت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایسا کوئی روک ٹوک کرنے والا اور دربان اور فوجی کچھ بھی نہیں۔ فدخلوا علیہ، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے فوراً وہ لوگ داخل ہوئے، فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس، حالانکہ دوسرے ملک کے ہیں، وہ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس فوراً پہنچا دیے گئے۔ حکومت کرنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہر شخص آسانی سے پہنچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے تھے، کیونکہ ہر مومن لوگوں کو سہولت پہنچانے والے تھے، وہ مشکل میں ڈالنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ ایمان والا جس پوسٹ پر جائے، چاہے وہ بادشاہ بن جائے، وزیر بن جائے، چھوٹا سا کارپوریٹر بن جائے، یا سرکاری کسی ادارے میں حکومت کی کسی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں آ جائے، عوام کی کوئی خدمت، عوام کا کوئی کام اس کے حوالے کر لیا جائے، تو مسلمان مومن، سچا مومن وہ ہے جو آسانی کرے، لوگوں کے لیے آسانی کرے کہ لوگ اس تک آسانی سے پہنچے، لوگوں کے کام آسانی سے ہو جائے، ہمدردی کے ساتھ وہ لوگوں سے پیش آئے، ٹال مٹول نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے پورے مصر میں، آس پاس کے ملکوں میں، کہ یہ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے، بہت زیادہ نرم دل ہیں، بہت زیادہ ہمدرد ہیں، ہر کوئی ان سے بات کر سکتا ہے، ہر کوئی ان کے پاس پہنچ سکتا ہے، آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے، آسانی سے بات چیت ہو جاتی ہے، آسانی سے یہ لوگوں کی ضرورتیں سنتے بھی ہیں اور ان کو حل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز حکومت۔ فوراً داخل ہوئے، تو مومن، ہر مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی بھی جگہ پہنچ جائے، کسی بھی ادارے پر پہنچ جائے، کہیں بھی سرکاری ملازم ہو جائے اور لوگوں کی خدمت لگ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ آسانی کرے۔ وہ مشہور، سختی میں مشہور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت بدسلوکی کرنے والا ہے، اس کا مزاج بہت برا ہے، نہیں، یہ ایسے عادتوں سے تو کافر مشہور ہوتا ہے، فرعون مشہور ہوا تھا ایسی چیزوں سے۔ مسلمان ہے اگر تو اسے مشہور ہونا چاہیے کہ یہ بندہ دیکھو اس کے پاس جاؤ یہ کام کرنے کے لیے، بہت عاجزی والا ہے، بہت نیک ہے، بہت ہمدرد ہے، جلدی سے کام کر دیتا ہے، آسانی پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون،
اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اصول بنایا تھا اس زمانے میں، یہ جو 7 سال قحط کے تھے، یہ 7 سال میں غلہ اور اناج ختم ہو چکا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اصول بنایا تھا کہ جو بھی غلہ لینے کے لیے آتا تھا، دیکھو کتنا حساب سے اندازے سے خرچ کرنے، کتنا بہترین اندازہ ہے۔ ہر ایک کو جو بھی غلہ لینے کے لیے آیا پیسے لیتے تھے کچھ نہ کچھ، لیکن ایک آدمی کو سال بھر کے لیے 1 اونٹ بھر کے غلہ دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں۔ ایک آدمی کو سال بھر کے لیے 1 اونٹ بھر کر غلہ دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قاعدہ بنا لیا تھا، یہ اصول اور ضابطہ مقرر کر لیا تھا کہ ایک آدمی کو ہم 1 اونٹ بھر کر دیں گے غلہ 1 سال کے لیے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، تاکہ وہ جو 7 سال میں ہم نے جمع کیا ہے وہ اگلے 7 سال میں، پورے 7 سال میں اس کو کام میں لانا ہے نا۔ اگر اندھا دھن خرچ کریں گے، ایک کو 10 اونٹ دے رہے ہیں، 5 اونٹ دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں بس، تو پھر وہ جلدی ختم ہو گیا تو خود کے بھی مسئلے اور پوری عوام کے مسئلے ہو جائیں گے، سب کے سب بھوک سے بے حال ہو جائیں گے، بھوک سے سب کی بری حالت ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ضابطہ مقرر کیا، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جتنے کارندے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جتنے لوگ تھے، سب کے لیے یہ اصول تھا کہ سب ایک ہی وقت کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر، پورے 7 سال۔ دیکھو حاکم ایسا ہوتا ہے، حکومت کرنے والا جو ہے، جو لیڈر ہو وہ ایسا ہو کہ وہ سب کے لیے نمونہ ہوتا ہے، تو اس کو پہلے خود عمل کر کے دکھانا چاہیے، اس کو خود عمل کر کے دکھانا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسروں سے تو کہے لیکن خود عمل نہ کرے۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ضابطہ متعین کر لیا۔ جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں حکومت پر، سب کا یہی حال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، سب سے پہلے خود عمل کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے خون ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، پھر اس کا بدلہ لیا جاتا تھا قبیلوں کی طرف سے، وہ نسلوں تک اس کا بدلہ چلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے خون ہیں جن کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے، میں ان سارے خونوں کو اپنے پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جس کا خون میں معاف کرتا ہوں، اپنے پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں، وہ میرے چچا زاد بھائی کا خون ہے۔ دیکھو اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے شروع کیا۔ اور زمانہ جاہلیت کے جتنے سود ہیں سارے معاف ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت کا کوئی کسی کا سود کسی پر باقی ہوگا وہ سود وصول نہیں کرے گا، اور سب سے پہلے جس سود کو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا ہے۔ دیکھیے اپنے آپ سے شروع، اپنے گھر والوں سے شروع، یہ نمونہ ایسے حکومت کرنے والے ہونے چاہیے، خود وہ اپنے آپ کو عمل کے لیے پیش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مہینوں تک گوشت نہیں کھایا، اپنے اوپر جیسے انہوں نے پابندی لگا دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے آواز آنے لگی۔ پیٹ کا یہ حال ہو گیا، گوشت نہیں کھا رہے ہیں، دوسری چیزیں کھا رہے ہیں، بس کبھی کھجور کھا لی، کبھی یہ سوکھی روٹی کھا لی، اکثر سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے، تو پیٹ سے آواز آنے لگی، پیٹ خراب ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ سے کہا کہ اے پیٹ تو آواز کر یا نہ کر، میں اس وقت تک گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مسلمانوں کے غریب بچے گوشت سے پیٹ نہ بھرنے لگے۔ میں اس وقت تک گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مسلمانوں کے غریب بچے، غریب عوام یہ گوشت سے اپنے پیٹ نہ بھرنے لگے، جب تک میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ آذربائیجان جو یہاں پہ ایک ملک ہے، تو آذربائیجان کا ایک قاصد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رات کے وقت، تہجد کے وقت میں، تو وہ اس وقت مدینہ پہنچا وہ اور سیدھا مسجد نبوی میں چلا گیا کہ اتنی رات کو کیا حضرت عمر کو جگائیں گے، امیر المومنین ہیں وہ، ان کو صبح دیکھیں گے، ابھی میں مسجد میں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ قاصد مسجد میں آیا تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں؟ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو میں اپنے آپ کی تعزیت کرتا ہوں۔ ایسا رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ وہ قاصد نے زور سے پوچھا، اندھیرا تھا، قاصد نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کون عمر؟ امیر المومنین؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں امیر المومنین عمر ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ سوئے نہیں، اتنی رات کو آپ مسجد میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں؟ تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں رات کو سو جاؤں گا تو میرا نفس ختم ضائع ہو جائے گا، اور اگر میں دن میں سو جاؤں گا تو عوام ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں نہ دن میں سوتا ہوں نہ رات میں سوتا ہوں. اگر میں رات کو سو جاؤں گا تو میرا نفس ضائع ہو جائے گا، میرے نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر میں دن میں سو جاؤں گا تو عوام کے سارے کام رہ جائیں گے. تو پھر اس سے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے آذربائیجان اتنے دور سے؟ ایشیا کا ایک ملک ہے، یہاں سے وہ مدینہ گیا، تو اتنے دور سے کیوں آیا ہے؟ تو بولے آذربائیجان کا جو حاکم ہے آپ کی طرف سے، جو وہاں پر گورنر ہے، اس نے مجھے ایک تحفہ لے کر بھیجا ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. تو بولے تحفے میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر آپ کے لیے وہاں کا خاص حلوہ ہے، آذربائیجان ملک کا خاص حلوہ، خاص مٹھائی ہے وہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مدینے کے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، سب کے لیے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے خاص ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا اس کو جا کر مدینے کے غریبوں پر، فقیروں پر تقسیم کر دے. عمر پر وہ کھانا حرام ہے جسے عام لوگ نہ کھا سکیں. اللہ اکبر، یہ ہے نمونہ، ایسے حاکم ہونے چاہیے. عمر پر وہ کھانا حرام ہے جسے غریب لوگ نہ کھا سکیں، عوام جو چیز نہ کھا سکیں، عمر پر وہ چیز حرام ہے، عمر وہ چیز نہیں کھائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، اور جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں، حکومت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فدخلوا علیہ، یہ لوگ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ نہیں پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، یعنی ان کو جتنا غلہ چاہیے تھا 10 لوگوں کے لیے 10 اونٹ، بلکہ روایتوں میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا انٹرویو لیا. آئے تھے وہ لوگ، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے لیکن بول تو نہیں سکتے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ یہ بولیں کہ میں یوسف ہوں اور ابا کو کہہ دو کہ میں اچھے سے ہوں، نہیں. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام خاموشی سے ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ تو بولے ہم کنعان سے، ملک شام سے آئے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپ تو بھی ان سے پوچھا کہ تم جاسوس تو نہیں ہو؟ دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے تو نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم کیوں جاسوسی کے لیے آئیں گے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ابا نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، ہم 10 بھائی ہیں، 12 بھائی تھے ہم لوگ، ایک بھائی بچپن میں جنگل میں گم گیا. یہ کہہ رہے ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی بچپن میں جنگل میں گم گیا، اور ہم 10 ہیں، بڑی بیوی سے، ایک ماں سے ہم 10 ہیں، اور اب ایک بچہ جو ہے وہ ابا کے پاس ہے، اب ابا کو اس سے بہت محبت ہے، اس لیے ابا نے اس کو اپنے پاس روک دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو 10 لوگ تھے، 10 لوگوں کو 10 اونٹ دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر والد بھی ہیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، آپ ہم پر بھروسہ کیجئے، ان دونوں کے لیے بھی ایک ایک اونٹ دے دیجئے، ایک ایک اونٹ بھر کر غلہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ اصول حضرت یوسف علیہ السلام کا قانون یہ تھا کہ جتنے لوگ سامنے ہیں اتنوں کو ہی دیا جائے گا، لیکن یہاں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکا معلوم تھا کہ واقعتاً ان کے گھر میں 2 آدمی اور موجود ہیں، باقی لوگوں کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوتا نا، پتہ نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر میں اتنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے یہ قانون بنایا تھا کہ ایک کو ایک اونٹ بھر کر ملے گا، اور جتنے لوگ سامنے حاضر ہوں گے اتنا ہی ملے گا. لیکن یہاں پر چونکہ یقین ہے کہ یہ 10 بھی ہیں اور ان کے 2 افراد گھر پر بھی ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 اونٹ بھر کر ان کو غلہ دیا. اب جب ان کا سامان تیار ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے اونٹوں پر سامان رکھوا دیا. اب دیکھیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنا تعجب ہوتا ہے، کیا شخصیت ہے، سبحان اللہ، کیا ان کی قوت برداشت ہے، کتنا ان کا صبر ہے، کیسے ان کا معاف کرنا ہے، کیسے ان کے اخلاق ہیں. ہم قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام پر. اللہ کرے ہمیں ان کی سچی محبت نصیب ہو جائے. ہمیں نبیوں سے محبت اور نبیوں سے تعلق یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے. نبیوں سے جتنا انسان کلوز ہوگا، قریب ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. تو نبیوں سے سچی محبت ہونی چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیں قوت برداشت، حضرت یوسف علیہ السلام کا عفو درگزر، معاف کرنا، اخلاق. یہ بھائی کتنے بڑے مجرم ہیں وہ، جنہوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا،
اتنے پیارے ابا سے، نبی سے، باپ سے دور کر دیا، کنویں میں ڈال کر گویا جیل میں ان کو ڈالنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، غلام بنا کر ان کی وجہ سے بیچا گیا، کتنے سارے مرحلوں سے، کتنی ساری پریشانیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی وجہ سے گزرے۔ ذرا سوچیں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ پر کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا، کوئی کافر بادشاہ ہوتا، دنیا دار بادشاہ ہوتا، تو وہ کیسا حشر کرتا ان لوگوں کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے باپ سے دور کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں غلام بنایا گیا، جن کی وجہ سے میں بے وطن ہوا، جن کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں آئی، تو وہ کیا حشر کرتا۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم نے یہ کیا تھا۔ کیا برداشت، کیا اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ روایتوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے محل میں ٹھہرایا، عام لوگ جہاں ٹھہرتے تھے وہاں نہیں، اپنے محل میں شاہی مہمان بنا کر ٹھہرایا، اور بہترین ان کی مہمان نوازی کی ہے، بہترین مہمان نوازی کی ہے، اخلاق اعلیٰ درجہ۔ تو اب سامان تیار ہو گیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار ہو گیا، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ چھوٹے بھائی کی محبت جاگ رہی ہے، کیونکہ وہ جو بھائی کو چھوڑ کر آئے ہیں بنیامین، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے، یعنی دونوں کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ یہ 10 تو وہ ہیں جن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ علاتی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے ان کا، ماں الگ ہے۔ لیکن وہ جو بھائی جس کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے ہیں، بنیامین، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ تو اب ان کی محبت جاگ رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اب آئندہ جب بھی تم آؤ گے تو جو تمہارا باپ شریک ایک بھائی ہے، تم باپ کے پاس چھوڑ کر آئے ہو، اسے ضرور لے کر آنا، کیونکہ میں نے اس کا غلہ دیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ تو نہیں بول سکتے کہ میرا بھائی ہے وہ تو میں ملنا چاہ رہا ہوں، یہ تو نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ان سے کہ میں نے اس کا غلہ دے دیا ہے، اب آئندہ سال جب آؤ گے، کیونکہ 7 سال قحط چلنے والا ہے، تو ہر سال آنا پڑے گا، 1 سال کے لیے ایک ہی اونٹ بھر کر غلہ مل رہا ہے ایک آدمی کے لیے، تو ہر سال آنا پڑے گا۔ تو آئندہ سال جب آؤ گے تو اس بھائی کو لے کر آنا، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ حقیقتاً تمہارا ایک بھائی گھر پر ہے۔ یہ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا وزن کر کے میں نے تمہیں سامان دیا ہے، بھرپور ناپ کر تمہیں دیا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، تمہاری کتنی مہمان نوازی کی ہے، کتنا شاندار تمہارا استقبال کیا گیا ہے، کتنا تمہیں نوازا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خوب، کیونکہ انہیں اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بکریاں دی؟ 2 پہاڑ تھے مدینے میں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی پوری بکریاں دے دی اس کو، اتنی بکریاں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی پوری بکریاں اس کو دے دی، ایک آدمی کو۔ اب وہ جب اتنی بکریاں لے کر گیا اپنے قبیلے میں تو پورے قبیلے کو دیکھیے، یہ دینا اللہ کے نام پر دینا، اس سے بھی جو ہے دل نرم ہوتے ہیں، اس سے بھی لوگ کھنچتے ہیں، دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ ہم جو پیغام ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پیغام کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے قبیلے والے کافر تھے، تو وہ شخص، وہ دیہاتی اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، فقر و فاقے کا انہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، اتنا دیتے ہیں۔ نبیوں کو اتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ پورا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو نئے مسلمان تھے ان کو، حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ، ان کے بیٹے حضرت معاویہ کو 100 اونٹ، صفوان ابن امیہ کو 100 اونٹ، اقرا ابن حابس کو 100 اونٹ، ایک نئے مسلمان ہیں یہ۔ تو نئے مسلمانوں کو، کیونکہ اس میں بہت ہزاروں اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے مال غنیمت میں، ہزاروں اونٹ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کتنے کروڑ قیمت ہوگی 100 اونٹ کی؟ تو ایک کو نئے مسلمان تھے وہ، تو ان کو 100 اونٹ دیے۔ اندازہ لگائیں کیا سخاوت ہے، کتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔
تو انبیاء علیہ السلام خوب لٹانے والے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں پورا ناپ کر دیا ہے تمہیں اور بہترین مہمان نوازی کی ہے، اس لیے بھائی کو لے کر آنا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر آئندہ تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تمہارے لیے کوئی اناج نہیں ہے پھر، اور میرے قریب بھی مت آنا. اگر آئندہ سال تم اس بھائی کو لے کر نہیں آئے تو پھر تمہیں اناج نہیں ملے گا کیونکہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور میرے قریب بھی مت آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا کو ضرور منائیں گے، اپنے ابا کو پھسلائیں گے، ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ چھوٹے بھائی کو بھی بھیج دو تاکہ اس کا بھی غلہ ملے. وإنا لفاعلون، ہم ضرور بالضرور یہ کام کر لیں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے تھے، غلام وغیرہ تھے، خادم تھے، ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کے سامان کو انہوں نے جو قیمت دی ہے، یہ غلہ لینے کے لیے 12 اونٹ بھر کر جو انہوں نے غلہ لیا، اس کی جو قیمت دی ہے اس کو ان کے سامانوں میں رکھ دو، چپکے سے، ان کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے، لیکن ان کے سامانوں میں واپس رکھ دو ان کی قیمت کو. کیوں؟ ہر ایک سے تو حضرت یوسف علیہ السلام قیمت لے رہے ہیں لیکن اپنے بھائیوں سے قیمت نہیں لی. تو مفسرین کہتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شرم آئی کہ اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے میں کیسے قیمت لوں، اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے میں کیسے پیسہ لوں. تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لیا ہی نہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیب سے خزانے میں جمع کروایا. 12 اونٹ کی جو قیمت ہوتی تھی وہ اپنے جیب سے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں سے نہیں لیا، چپکے سے ان کو واپس کر دیا. ایک تو یہ روایت ہے. ایک مفسرین کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی رقم واپس کر دی. دوسری وجہ یہ لکھی گئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے بھی ان کی قیمت واپس کر دی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں، ان کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں، اگر اس سال میں لے لوں گا تو آئندہ سال اگر ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے تو یہ غلہ لینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے اور بھوکے رہیں گے. اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی رقم واپس کر دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، ان کی رقم کو، انہوں نے جو قیمت دی ہے اس کو ان کے سامانوں میں رکھ دو، چپکے سے رکھنا ہے. لعلهم يعرفونها، شاید کہ وہ پہچان لیں. اذا انقلبوا الى اهلهم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں گے. لعلهم يرجعون، تاکہ وہ آئندہ سال واپس آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، جب وہ لوگ واپس پہنچے اپنے ابا کے پاس، جب یہ 12 اونٹ بھر کر غلہ لے کر وہ اپنے کنعان میں، ملک شام میں اپنے ابا کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ عجیب لوگ ہیں یہ، توبہ کرنے سے پہلے ان کا بہت برا حال ہے بیچاروں کا. توبہ کرنے سے پہلے بہت برا حال ہے یہ بھائیوں کا. 10 بھائی ایک دم عجیب ہیں. توبہ کرنے سے توبہ کرنے کے بعد تو اچھے ہو گئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن توبہ کرنے سے پہلے کیا حال ہے ان کا دیکھیے. جیسے ہی اپنے ابا کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان منع منا الکیل، اناج ہم سے روک دیا گیا. فارسل معنا اخانا، آئندہ سال آپ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے بھائی کو بھیجیے. نقتل، ہم اناج لے کر آئیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی ضرور بالضرور حفاظت کریں گے. دیکھیے آتے ہی بری خبر پہلے سنا دی. اتنے بیچارے جاہل ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں، اچھی خبر پہلے سنانا چاہیے. وہاں کیا ہوا، کیسا استقبال ہوا، اور وہ مصر کا جو وزیر اور بادشاہ ہے کتنا اچھا ہے. اور 10 آدمی ہوتے ہوئے اس نے 12 لوگوں کا اناج دے دیا، اپنے قانون کو توڑ دیا اس نے ہمارے لیے. تو کتنی اچھی خبریں تھیں، اچھی خبر نہیں سنائی. جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے. ان کو جو ہے دوسروں کا احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دل پر کیا گزر رہی ہے. اب جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ اس بھائی کو بھی، یہ ایک بھائی جو بچا ہوا ہے اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، تو ابا کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن ان کو کیا فکر ہے، کیسے لوگ ہیں، کتنے سخت دل ہیں. باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے ہمارے جملوں سے، ان کو کچھ احساس نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ بری خبر پہلے سنا رہے ہیں.
آگے ہے کہ جب انہوں نے اچھی خبر سنائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بادشاہ کا جو رویہ دیکھا تو پھر وہ بھیجنے کو تیار ہو گئے. تو اگر وہ پہلے ہی اچھی خبر سنا دیتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے، لیکن پہلے ہی آتے ہی انہوں نے بری خبر پہلے سنائی. یا ابانا منع منا الکیل. یہ بد اخلاق لوگ ایسے ہوتے ہیں، جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کے جذبات کا خیال نہیں ہوتا، کسی کا لحاظ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دل پر ہمارے جملوں سے کیا گزرے گی، ہماری وجہ سے دوسرے کے تکلیف ہوگی تو اس پر کیا گزرے گی. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باپ ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن باپ کا بھی ان کو خیال نہیں کہ باپ کے دل کو ہم تکلیف تو نہ پہنچائیں. کم سے کم پہلے ہی آتے ہی انہوں نے بری خبر، یا ابانا ابا جان منع منا الکیل، اناج ہم سے روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا، یہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، نقتل، ہم غلہ پورا لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور وہی جملے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت کہے تھے انہوں نے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سیم وہی جملے. اب اندازہ لگائیے ان جملوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ کتنے نالائق ہیں کہ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کھیلے گا کودے گا، اچھا کھانا کھائے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. یہاں بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس بچے کی حفاظت کریں گے. اور عجیب دیکھو، جو جاہل ہے، جو اللہ سے غافل ہے، جو اللہ کا ذکر کم کرنے والا ہے، وہ آدمی جو ہے اللہ سے زیادہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے زیادہ اپنی عقل پر، اپنے پلان پر، اپنی جماعت پر. جو بھی جاہل ہو، اللہ سے غافل ہو، اللہ کا ذکر کم کرنے والا ہو، اس کی زبان پر جلدی اللہ کا نام نہیں آئے گا، اس کی زبان پر جلدی اللہ کا نام نہیں آئے گا. جو جاہل ہو، غافل ہو، اللہ کا ذکر کم کرنے والا ہو، اس کی زبان پر جلدی اللہ کا نام نہیں آتا. وہ ہمیشہ بس اپنی تعریف، اپنی بڑائی، اس کو اپنی طاقت پر، اپنی عقل مندی پر، اپنی پلاننگ پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنی جماعت پر، اپنے چاہنے والوں پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں ان کا بھی یہی حال ہے. ابھی تک توبہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کا یہی حال ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. ارے تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، انسان اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ نے فرشتے لگائے ہیں. ہر انسان کے ساتھ کہیں کہیں فرشتے لگے ہوئے ہیں، منہ کے پاس ایک، سامنے ایک، پیشانی کے پاس، پیچھے، کہیں کہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ہے، 13ویں پارے میں، حدیثوں میں ہے. انسان خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اگر یہ فرشتے ہٹ جائیں تو کون سی مخلوق کب کس انسان کو ہلاک کر دے گی انسان نہیں بتا سکتا. انسان خود اپنی حفاظت میں اللہ کا محتاج ہے، اور یہ دوسروں کی حفاظت کے لیے گارنٹی لے رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. تم کیا حفاظت کرو گے؟ تم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. جو اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کم کرنے والا تو اس کی زبان سے ایسے بڑائی کے جملے نکلتے. اوپر بھی انہوں نے ایسے ہی کہا، کوئی انشاءاللہ نہیں بولے، یہ نہیں بولے کہ انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم حفاظت کریں گے، اگر اللہ کی توفیق رہی تو ہم حفاظت کریں گے. یا کم سے کم باپ جو ہے نبی ہے تو باپ سے کہتے کہ ابا جان آپ دعا کیجئے، ہم آپ کی دعا کی برکت سے ہم حفاظت کریں گے. کچھ نہیں، ہم حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اوپر بھی یہی کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اپنے ابا کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے اور اس بھائی کو ضرور لے کر آئیں گے. وہاں بھی کوئی انشاءاللہ نہیں. جملہ دیکھیں کیسی بڑائی ہے اپنے اندر، کیسی نخوت ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل تو بہت دکھا. وہی جملہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، اور پہلے کو یہی جملہ بول کر انہوں نے جا کر جنگل میں گما کر آ گئے، جنگل میں پتہ نہیں کہاں ڈال کر آ گئے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام، ہل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اطمینان کر لوں، کیا میں تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس سے پہلے تم پر اعتبار کیا تھا. ہل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اطمینان کر لوں، تمہارے جملوں پر میں بھروسہ کر لوں. کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں نے تم پر بھروسہ کر لیا تھا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیے غم تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بہت دکھ ہوا ان کے جملوں سے، بہت ٹینشن اور بہت غم کی گویا ایک آگ لگ گئی.
تو غم اور ٹینشن کی آگ بجھانے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ سے تعلق جوڑنا اور اللہ کا کوئی نام، اللہ کی کوئی صفت یاد کرنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اللہ کا نام یاد کیا، اللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کا نام اور اللہ کی صفت یاد کی کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تاکہ وہ غم کی آگ بجھ جائے۔ غم اور ٹینشن کی جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے کوئی پانی چاہیے، تو وہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ کی پیاری صفتیں ہیں۔ سب سے اچھی چیز انسان کو غم ہلکا کرنے کے لیے، ٹینشن کی آگ جو انسان کے اندر لگ جاتی ہے وہ بجھانے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کا کوئی نام کا ذکر کر لو، اللہ کو پکار لو، اللہ کی کوئی صفت کا تذکرہ کر لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا، فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی، انشاءاللہ یہاں سے آئندہ ہفتے میں۔ الحمدللہ۔